بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ خوش آمدید کہتی ہوں اردو کی کلاس میں۔ سنہری بات، پیارے بچوں سنہری بات کا مطلب ہے اچھی بات۔ تو آج کی اچھی بات، لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ یعنی کہ ہماری پڑھائی کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ اچھا سوچ اور اچھا ہم بول سکیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے پڑھ لکھ لیا ہے، ڈگریاں حاصل کر لی ہیں اور ہم اچھے انسان بن گئے ہیں، بلکہ اچھا انسان وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ پیارے بچوں، اردو قواعد میں آج کا عنوان ہے جملہ اور جملے کی اقسام، صفحہ نمبر 15۔ پیارے بچوں، ہم نے پڑھا جملہ کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ تو آج ہم جملے کی جو 4 اقسام ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تدریسی مقاصد، بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ جملہ کے بارے میں جان سکیں، جملوں کی پہچان کر سکیں، جملوں میں استعمال ہونے والی علامتوں کے استعمال سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ پیارے بچوں، ورک بک صفحہ نمبر 15 کھولیے۔ جملہ اور جملہ کی اقسام۔ پیارے بچوں، ہم نے پڑھا کہ جملہ کیا ہے۔ جملہ یعنی 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی لفظوں کو ملا کر جملہ بنتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم 2 لفظوں کو آپس میں ملائیں تو ان سے ایک جملہ بنتا ہے جس سے بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے جملہ اور جملے کی 4 اقسام کون کون سی ہیں؟ استفہامیہ جملے، اقراریہ جملے، انکاریہ اور استجابیہ جملے۔ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ استفہامیہ جملے کیا ہیں۔ اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ یعنی استفہامیہ جملے ایسے جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جائے، یعنی کہ جس میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھا جائے، اس کو استفہام یعنی استفہامیہ جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً کیوں، کب، کیسے اور کہاں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس کی جو اگلی 3 اقسام ہیں جملہ کی وہ پڑھیں گے۔ کون کون سی ہیں؟ اقراریہ جملے، انکاریہ جملے اور استجابیہ جملے۔ اقراریہ جملے یعنی کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا اقرار کیا گیا ہو، یعنی کہ یہ کام میں نے کیا ہے، اس کا اقرار کیا گیا ہو، وہ جملے اقراریہ جملے کہلاتے ہیں۔ مثلاً میں نے بریانی پکائی، ہم روزانہ اسکول جاتے ہیں، آج علی کراچی جائے گا۔ یعنی کہ اس میں کسی کام کے کرنے کا اقرار کیا گیا ہے۔ اگلا ہے انکاریہ جملے۔ پیارے بچوں، انکاریہ جملے جیسے کہ لفظ کے ساتھ ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں ایسا کام جس میں کسی کے کرنے یا نہ ہونے کو ظاہر کیا گیا ہو، یعنی کہ اس میں کام کے کرنے کا انکار کیا گیا ہو، جیسے ہم انگلش میں انٹیروگیٹو جملے اور اردو میں منفی جملے ہوتے ہیں، یہ وہی ہیں انکاریہ جملے، یعنی کہ جس میں کسی کام کا نہ کرنا پایا جائے۔ مثلاً میں نے بریانی نہیں کھائی، علی آج کراچی نہیں جائے گا، ہم روزانہ اسکول نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ انکاریہ جملے، یعنی کہ جس میں کسی بھی کام کے کرنے کا انکار کیا گیا ہو۔ اگلا ہے استجابیہ جملے۔ استجابیہ یعنی کہ جس میں خوشی، غمی اور افسوس کا اظہار کیا جائے، استجابیہ جملے کہلاتے ہیں۔ مثلاً سبحان اللہ، آپ نے اچھی نعت پڑھی، اف یہ کیا ہو گیا، میں جماعت میں اول آئی، یعنی کہ اس میں ایک خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ افسوس، ہم میچ ہار گئے، یعنی کہ اس میں ایک غمی کا یا افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ کیا خوبصورت پھول ہیں، یعنی کہ ایک تعریف کی گئی ہے۔ تو ایسے جملے استجابیہ جملے کہلاتے ہیں۔ گھر کا کام، ورک بک صفحہ نمبر 15 سے جملہ کی اقسام کی 2 مثالیں اپنی کاپی پر لکھیں۔ پیارے بچوں،
جو آپ نے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا وہ جملہ کی تعریف آپ نے یاد کی تھی، تو اب آپ نے جملہ کی جو اقسام ہیں 4 استفہامیہ جملے، اقراریہ جملے، انکاریہ جملے اور استجابیہ جملے، آپ نے ان کی 2 مثالیں اپنی کاپی پر لکھنی ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔